اس پر تفصیل سے جو ہے وہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے، تفصیل سے اس کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ کیا معاملات ڈیولپ ہوئے۔ سب سے امپورٹنٹ جو کہ میں سمجھوں گا کہ ایک انالیسس کے اوپر ہونا چاہیے، یا اس کے اوپر جو ہے مزید بات کرنے کے لیے اس پرسپیکٹو کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح جو ہے انسان کو جو ہے اگر وہ اس دنیا میں اب ایسے اعمال کرے جس سے جو ہے انسانیت پر جو ہے ایک بدنما داغ لگ جائے، یا جو ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچے، تو اللہ پاک ایسے اعمال کے بدلے اس انسان سے اسی دنیا میں جو ہے اس کا بدلہ لے لیتا ہے۔ جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کس طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر، اسپیشلی عام پاکستانی پر کس طرح اس حکومت کی طرف سے ایک ناروا سلوک کیا گیا، ایک ناروا جو ہے میں سمجھوں گا ان کو ٹریٹ کیا گیا۔ کس طرح اگر جوڈیشری کی بات کریں تو وہاں پر اس اینگل سے کس طرح عام پاکستانی کو تکلیف پہنچی، انصاف کو جو ہے روکا گیا، غیر جانبدار فیصلے کروائے گئے، کس طرح قاضی کا ایک سنہرا دور گزرا، اس پر ہم بعد میں بھی جو ہے بات کر سکتے ہیں، یا ہم نے پچھلی ویلاگ میں اس پر بات کی ہے کہ کس طرح قاضی کے سنہرے دور یا اس کے جو سنہرے الفاظ تھے یا ان کے جو سنہرے فیصلے تھے، کس طرح اس چیز سے عام پاکستانی کے جو ان کو انصاف ملنا تھا، کس طرح اس چیز کو روکا گیا تھا۔ تو یہ محمد نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف حکومت کی یا پنجاب حکومت کا ایک پلان تھا، ایک پلان کے تحت انہوں نے اس جو ہے اس دور کو عام پاکستانی کے اوپر مسلط کیا، اور کس طرح ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری کے ایسے فیصلے سامنے آئے جس سے عام پاکستان کو شدید تکلیف و شدید مشکلات کا سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہمارے ادارے ہیں، کس طرح ان کو کنٹرول کیا گیا، کس طرح بیوروکریسی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا، کس طرح اس کنٹرول کے تحت اس حکومت عام پاکستانی کو شدید مشکلات جو ہے ان کے سامنے رکھی، یا شدید مشکلات، شدید سخت رکاوٹیں ان کے سامنے رکھی، اور جو ہے ان کا جینا جو ہے وہ کئی حال تک جو ہے ان کو شدید دبایا گیا۔ اس طرح جو ہے جس طرح معاملات ہوئے، کشیدگیاں سامنے آئی، مشکلات کھڑے ہوئے، اس چیز میں، اس کوششوں میں، اس ایفرٹس میں جو ہے محمد نواز شریف صاحب کا یا اس کی حکومت کا ایک بہت بڑا کردار رہا۔ تو اب جس طرح انہوں نے عام پاکستانی کو ذلیل کیا، اب یہ باہر جا کر خود جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم نے بات پچھلے بھی دیکھا کہ کس طرح جو ہے قاضی فائز صاحب جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لندن چلا گیا، کس طرح وہاں پر ان کا استقبال ہوا، شدید نعرے، گالی گلوچ، جس کا میں خلاف بھی ہوں کہ کس طرح کے گالم گلوچ جو ہے کسی بھی جو ہے پولیٹیکل فگر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یا کسی بھی جو ہے ایک ریٹائر چاہے جس ادارے سے بھی ہو ان کے لیے ایسے الفاظ یا ان کا ایسا استقبال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن باوجود اس کے کیونکہ انہوں نے اپنا سنہرا دور گزرا ہے، یا ان کا جو ہے ایک سنہرا دور انصاف کا گزرا ہے، کس طرح انہوں نے غیر جانبدارانہ فیصلے کی، اس کے تحت وہاں پر ری ایکشن سامنے آیا۔ اب میاں محمد نواز شریف صاحب کس طرح وہ اور ان کی بیٹی مریم صفدر علاج کے بہانے وہ باہر گئی ہے، اللہ کو علم ہے کہ وہ کس چیز کے تحت وہ باہر گئے ہیں، علاج کروانے گئے ہیں، یا اپنے ضروری یا پرسنل ذاتی معاملات کے بنا پر وہ باہر جو ہے وہ سیٹل ہوئے ہیں، یا وہ اپنے پاکستان کے عام معاملات کو چھوڑ کر وہ باہر جو ہے وہ گھومنے پھر رہے ہیں یا اپنا علاج کروائے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، بعد میں اسی پر بات کریں گے جب وہ باہر سے واپس پاکستان آئے گی۔ لیکن جس طرح پر ہم نے دیکھا وہاں پر ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ناروا سلوک کیا گیا، کس طرح ویڈیو بنی، کس طرح جو ہے شدید مشکلات ہم نے دیکھی کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے فیس کیے۔ یہ اس طرح کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان میں عام پاکستانی کے اوپر شدید جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا۔ کس طرح جو ہے ہم نے دیکھا 9 مئی کے بعد یہی حکومت جو ہے وہ جو ہے اداروں کو جو ہے استعمال کر کے کس طرح جو ہے ہم پولیس کسی کے گھر بھی گھس جاتی تھی، کوئی جو ہے کسی کے گھر گھس جاتا تھا، کسی کو کہاں سے اٹھا دیتا تھا۔ تو ہم نے دیکھا ہے حکومت نے کس طرح جو ہے ظلم کیا، اور اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ان سے لیا جا رہا ہے۔ دوسرا پرسپیکٹو اگر ہم ڈسکس کریں تو ایک بہت امپارٹنٹ رول ہوگا اس پرسپیکٹو کا کہ کس طرح جو ہے کہ یہ وہاں پر موجود تھے، وہاں پر کس طرح ویڈیو بنائی گئی، کس طرح یہ بعد میں بھی بنی گی، ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے مشکلات مزید فیس کرے، لیکن جس طرح وہاں پر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، اگر یہ سلوک پاکستان میں ہوتا تو ذرا آپ سوچیں کہ کس طرح جو ہے عام پاکستانی کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا، یا عام پاکستانی کے ساتھ کس طرح جو ہے اس کے بدلے پیش آتے تھے، یا یہ حکومت یا ان کے حکومت کے نمائندگان کس طرح جو ہے وہ دوسروں کو استعمال کر کے پھر کس طرح اس ویڈیو بنانے والے کو یا اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے والے یا اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کے ساتھ یہ کس طرح سلوک کرتے تھے۔ آپ ذرا اس چیز کے بارے میں سوچیں
کیونکہ سوچنے کی بات ہے نا کہ کس طرح جو ہے وہ اس پر ریئیکشن دیتا یا اس چیز پر ریسپونڈ کر دیتا۔ اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان جہاں پر، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان جمہوری ریاست ہے، ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا، ہم نے ہر جگہ پر پڑھا کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، کہ کس طرح وہاں پر جو ہے جمہوریت کو جو ہے انویسٹ کیا جاتا ہے، عام پاکستان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، وہاں پر جو ہے جمہوری ریاستوں میں تو جو ہے احتجاج ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ وہاں پر کس طرح جمہوری ریاستوں میں احتجاج ہوتا ہے۔ اگر اس طرح احتجاج پاکستان میں ہوتا یا کسی پولیٹیکل فگر کا اس طرح ویڈیو بنتا تو اس کا کیا حشر ہوتا، اس کا اندازہ آپ خوب لگا سکتے ہیں۔ تو اس سے بات صاف سامنے آئی کہ کس طرح وہاں پر سوئٹزرلینڈ میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، وہاں پر کوئی جو ہے ایک شدید ظلم و جبر سامنے نہیں آئی، بربریت سامنے نہیں آئی، کس طرح ایک ان کو جو ہے ان کے حقوق کی جو ہے پامالی نہیں کی گئی۔ وہاں پر انہوں نے ویڈیو بھی بنایا، وہ اگر پروٹیسٹ بھی کر لے تو ان کو کوئی جو ہے نہیں روک سکتا، کیونکہ وہاں پر ایک سول سوسائٹیز ہے۔ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو اگر ایک بات یہاں سے کرے تو کل وہ وہاں پر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا، وہاں پر ان پر تشدد کیا ہوگا یا کوئی بھی معاملات ان کے ساتھ کیے ہوں گے، ایک ریئیکشن ایک ریسپونڈ کے تحت۔ یہی فرق ہے ایک ان کی سوسائٹی میں اور ہماری سوسائٹی میں، کہ کس طرح وہاں پر ایک جمہوری ریاست میں کس طرح آپ جو ہے کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھی کہ کس طرح جو ہے مریم صفدر کے ساتھ اور ان کے والد کے ساتھ وہاں پر پیش آئی، اور کس طرح اس کے تحت مزید ان کے سامنے مشکلات سامنے آئیں گے۔ لیکن میں اب بھی جو ہے اس چیز کے خلاف ہوں کہ کس طرح کسی پولیٹیکل فگر کی، کیونکہ یہ ہماری جو ہے ملک کی جو ہے وہ نمائندگان ہیں، ہمارے ملک کو جو ہے وہ باہر ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ اس طرح سلوک ہوگا تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، یا پاکستان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوں گے، یا ان کے جو عام عوام ہیں ان کے ساتھ دوسرے ممالکوں کا کیا رویہ رہے گا۔ تو یہ ساری تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔